السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس الثامن عشر کا آغاز کریں گے۔ دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها، الجزء الثانی، دوسرا حصہ، پارٹ 2۔ تو سب سے پہلے ہم الدرس الثامن عشر میں ہائی لائٹ کیے گئے امپورٹنٹ گرامیٹیکل کانسیپٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کنسیپٹ جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو ایکسپلور کیا گیا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے جو ڈفرینٹ فارمز ہیں، ان فارمز پر جب نصب دینے والا پارٹیکل یا حرف استعمال کیا جائے گا تو فعل مضارع میں کیا تبدیلی آئے گی۔ آپ نے پچھلے سبق میں اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے کہ کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں، کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ ان حروف کو کہا جاتا ہے الحروف الناصبہ یا النواصب۔ دو پارٹیکلز ایسے پیچھے بیان کیے گئے جن کی ہم نے پریکٹس کی، ایک ہے ان اور ایک ہے لام التعلیل۔ یہ دونوں کے دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو جب منصوب کرتے ہیں تو کچھ ایسے صیغے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر نصب کو قبول کرتے ہیں، یعنی باطنی طور پر تو سبھی قبول کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر بھی قبول کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر قبول نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے ہم یہ پہچان لیتے ہیں، یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ حالت النصب میں ہے یا منصوب ہے۔ تو بہرحال کچھ ایسی فارمز ہیں جو کلیئرلی نصب کو ایکسپٹ کرتی ہیں، جن پر نصب واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ چار فارمز ہیں مضارع کی۔ ایک تو ہے واحد مذکر غائب، اور ایک ہے واحد مؤنث غائب، اور ایک ہے واحد مذکر حاضر، اور ایک ہے واحد متکلم، اور ایک ہے جمع متکلم۔ تو در حقیقت یہ پانچ ہوئے، لیکن یہ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر چونکہ دونوں کی فارم ایک ہوتی ہے، اسی لیے یعنی ظاہر میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ٹوٹل کہا جاتا ہے کہ چار فارمز ایسی ہیں جن پر نصب واضح طور پر دکھتا ہے۔ جب کوئی پارٹیکل اس سے پہلے نصب دینے والا موجود ہوگا تو نصب واضح طور پر اس پر نظر آئے گا۔ دیکھیے جیسے یذہبو ہے، اگر یذہبو سے پہلے کوئی ایسا پارٹیکل آیا جو نصب دینے والا ہے، مثلا ہم نے پڑھا ان اور لام کو، تو یہ یذہبو یہ ان یذہبا ہو جائے گا۔ اور اگر لام التعلیل آپ استعمال کر رہی ہیں تو یذہبو لیذہبا بن جائے گا۔ اور تذہبو یہ ان تذہبا یا لتذہبا بن جائے گا۔
اور اذهبو یہ ان اذهبا یا لی اذهبا بن جائے گا، اور نذهبو یہ ان نذهبا یا لی نذهبا بن جائے گا، یعنی کہ فعل مضارع کے اخیر کو یہ نصب دے گا، فتحہ اس پر واضح طور پر موجود ہوگا۔ تو یہ چار فارمز ہیں، ایک فارم ہے یفعلو کی، ایک ہے تفعلو کی، ایک ہے افعلو کی، اور ایک ہے نفعلو کی، یا ایک ہے یذہبو کی، ایک تذہبو کی، ایک اذہبو کی، ایک نذہبو کی۔ اس پیٹرن کے جتنے ہیں جو فارمز ہیں ان سب پر نصب واضح طور پر موجود ہوگا، یعنی کہ جو ان کی اینڈنگز ہوں گی ان کی اینڈنگز پہ آ ہوگا، یذہبا، تذہبا، اذہبا، نذہبا۔ آل رائٹ، کچھ فارمز ایسی ہیں کہ ان سے پہلے اگر کوئی ناصبہ یا حرف ناصب یا حروف ناصبہ میں سے کوئی ایک پارٹیکل آ رہا ہے تو ان کے اخیر میں جو پہلے سے نون موجود ہے اس نون کو ڈراپ کر دیا جائے گا، اومٹ کر دیا جائے گا، بس اسی نون کو ڈراپ کر دیا جائے گا حالت النصب میں، اور پھر اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ منصوب ہے، یعنی اس کو حالت النصب میں کنورٹ کرنے کے لیے فعل مضارع کے تین فارمز ایسے ہیں کہ ان کو کنورٹ کرنے کے لیے منصوب حالت میں صرف ان کے اخیر سے نون کو ساقط کر دیا جائے گا، نون کو ڈراپ کر دیا جائے گا۔ اب آپ تلاش کریں کہ جو جمع کی نون ہے اور اسی طریقے سے جو واحد مؤنث کی جو نون ہے، جیسے تذہبینا تو جاتی ہے، اور تذہبونا تم سب جاتے ہو، یذہبونا وہ سب جاتے ہیں، تو یہ تین فارمز ہیں، ایک ہے واحد مؤنث حاضر، ایک ہے جمع مذکر حاضر، اور ایک ہے جمع مذکر غائب۔ ان تین فارم سے پہلے جب کوئی نصب دینے والا پارٹیکل آئے گا تو فقط اس کے اخیر سے نون کو ساقط کر دیا جائے گا، تو اب یہ تذہبینا ہو جائے گا تذہبی، تذہبونا ہو جائے گا تذہبو یذہبو۔ مثلا ان تذہبی، ان تذہبو، ان یذہبو، نون ساقط ہو جائے گا۔ جیسے ہی ان فارم سے پہلے آپ نے نصب دینے والا پارٹیکل استعمال کیا تو یہ نون ساقط کر دیا جائے گا، اور پیچھے جو آپ کو بتایا گیا اس میں واضح طور پر فتحہ موجود تھا، تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ دونوں منصوب ہیں، لیکن ایک تو اول درجے کا منصوب ہے، یعنی جس پہ واضح طور پر وہ نصب کی علامات موجود ہیں، جو سب سے زیادہ واضح علامت ہوتی ہے، اور یہ جو بعد میں کیٹیگری بتائی گئی یہ بھی منصوب ہیں، لیکن اس میں نصب کے ظاہر ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ آل رائٹ، اب اس کے بعد آپ کو ایک چیز اور بتانا ضروری ہے کہ یہ جو جمع مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے اور اسی طریقے سے جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے، جیسے یذہبنا تذہبنا یا یفعلنا اور تفعلنا، ان سے پہلے اگر کوئی حرف ناصبہ آتا ہے تو نون کو ساقط نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ منصوب رہیں گے باطنی طور پر، لیکن ظاہری طور پر ان کا نون ساقط نہیں ہوگا۔ آپ کو تین فارمز ایسی بتائی گئیں جہاں سے نون ساقط کر دیا جائے گا، لیکن یہاں سے نون ساقط نہیں کیا جائے گا۔ اوکے، تو آپ کو یہاں ایک پوائنٹ بتا دوں میں کہ یہ جو پہلے جو تین فارمز ہم نے بتائے، یعنی تفعلینا، تفعلونا اور یفعلونا،
ان میں آپ نے دیکھا کہ جب ناصبہ یا حروف ناصبہ میں سے کسی ایک کا استعمال کیا گیا تو نون کو ساقط کر دیا گیا، اور نون کا سقوط ہی نصب کی علامت گویا کی ہوا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر نون اس میں موجود ہو تو وہ حالت الرفع میں ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے ناؤنز بھی حالت الرفع میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے فعل مضارع بھی حالت الرفع میں ہوتا ہے۔ اچھا، ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ماضی کسی بھی پارٹیکل کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، صرف مضارع کے ساتھ یہ خاص ہے۔ مضارع کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس سے پہلے کچھ خاص پارٹیکلز آتے ہیں تو اس کو منصوب یا مجزوم کر دیتے ہیں۔ تو مضارع میں یہ جو تین فارمز ہیں، تفعلینا، تفعلون اور یفعلون، ان میں نون کا ہونا یہ ان کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، اور ان نون کا ساقط ہونا اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جمع مؤنث حاضر اور اسی طریقے سے جمع مؤنث غائب میں اگر حرف نصب پہلے موجود ہے تو وہ ان کو متاثر نہیں کرے گا، یعنی نون کا سقوط یہاں پر نہیں ہوگا، صرف ان تین فارمز میں نون کا سقوط ہوگا۔ اب میں سینٹینسز میں کچھ مثالیں دینا چاہوں گا، آپ ان مثالوں کو غور سے سنیں۔ یعنی وہ تین فارمز، یعنی کہ واحد مؤنث حاضر، جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب، جن میں نون کو ساقط کر دیا جاتا ہے، یہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ حالت النصب میں ہے، ایکوزیٹو کیس میں۔ مثلا آپ کو کہنا ہے اے آمینہ تم کیا پینا چاہتی ہو؟ آمینہ what do you want to drink؟ تو آپ کو کہنا ہوگا ماذا تريدين ان تشربی یا آمینۃ، ماذا تريدين ان تشربی یا آمینۃ۔ تو یہ تشربینہ تھا، ان کی وجہ سے اس نون کو ڈراپ کر دیا گیا، اور اسی نون کو ڈراپ کرنا ہی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یہ اب حالت النصب میں جا چکا ہے۔ جمع مذکر حاضر کی اگزامپل لیجئے، سیکنڈ پرسن میسکولین پلورل کی اگزامپل۔ آپ کو کہنا ہے بھائیو آپ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ بردرس ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو؟ تو اس کی عربک ہوگی این تریدون ان تذهبوا یا اخوانو، این تریدون ان تذهبوا یا اخوانو، بھائیو آپ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو یہ ان تذهبوا، یہ ان کی وجہ سے نون کو ڈراپ کر دیا گیا، یہ تھا دراصل میں تذهبون۔ تو یہ ان کا ایفیکٹ ہے کہ اس نون کو ڈراپ کر دیا گیا، اور نون کا ڈراپ کیا جانا ہی دراصل یہ اس ورب کے منصوب ہونے کی علامت ہے۔ اب آپ جمع مذکر غائب کی ایک ایگزامپل دیکھیے۔ وہ لوگ کلاس سے باہر جانا چاہتے ہیں، they want to go out of the class۔ تو اس کی ایگزامپل یوں بنے گی عربک میں یریدون ان یخرجوا من الفصل، یریدون ان یخرجوا من الفصل۔ یہ ان یخرجوا، یہ یخرجون میں جو نون تھا اسی ان کی وجہ سے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور اس کا ڈراپ کیا جانا ہی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یہ حالت النصب میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا سیکنڈ پرسن فیمینین سنگولر، سیکنڈ پرسن میسکولین پلورل، تھرڈ پرسن میسکولین پلورل، یعنی کہ واحد مؤنث حاضر اور جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب، ان تینوں فارمز میں سے نون کو حالت النصب میں یا ان سے پہلے یعنی مضارع سے پہلے کوئی ناصب پارٹیکل ہے ان کو ساقط کر دیا جائے گا، یعنی نون کو اینڈ سے۔ اور یہ نون کا ساقط کیا جانا دراصل ان وربز کے منصوب ہونے کی علامت ہے، ایکوزیٹو کیس میں ہونے کی علامت ہے۔
ابھی بتایا گیا آپ کو کہ دو فارمز ایسے ہیں کہ ان سے نون کو ساقط نہیں کیا جائے گا. ایک ہے جمع مؤنث غائب اور ایک ہے جمع مؤنث حاضر، یعنی یذهبنا تذهبنا، یفعلنا تفعلنا، یخرجنا تخرجنا. یہاں سے نون کو ساقط نہیں کیا جائے گا، میں تفصیل دے چکا ہوں. اصل میں ایک ریزن ہے اس کا. ریزن یہ ہے کہ یہ نون جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے، یعنی مؤنث کی علامت ہے، یعنی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ فارم فیمینین ہے. اگر ہم نے اس نون کو گرا دیا تو اب فیمینین بتانے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں، اسی لیے اس نون کو ختم نہیں کیا جائے گا. اور جہاں جہاں سے نون کو ختم کر دیا جاتا ہے حالت النصب میں، اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ سب ٹیمپریری آئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ان اپنا کام کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سب وہاں پر ٹیمپریریلی لائے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو نون اعرابی کہا جاتا ہے. اور اس نون کو نون التانیث کہا جاتا ہے جس کو ڈراپ نہیں کیا جاتا ہے. تو یذهبنا اور تذهبنا میں یہ نون جو ہے نون التانیث ہے، نون اعرابی نہیں ہے. مزید ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل دیں گے. ان دونوں کی ایگزامپلس دیکھیں. آپ کو کہنا ہے کہ اے بہنوں، کیا آپ کتابیں پڑھنا چاہتی ہیں؟ سسٹرز، ڈو یو وانٹ ٹو ریڈ بکس؟ اتریدن ان تقرأن الکتب یا اخوات؟ اہم بات یہ ہے کہ اتریدنا ان تقرأنا، دیکھیں تقرأنا سے پہلے ان ناصبہ موجود ہے، لیکن تقرأنا پر کوئی عمل نہیں کر پا رہا ہے، اس نون کو ساقط نہیں کر رہا ہے. اور کہ وہ فارم جو بغیر ان کے تھی وہ اب بھی موجود ہے، ان کے بعد بھی، یعنی کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا یہاں پر. میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو دو فارمز ہیں یذهبنا اور تذهبنا، یفعلنا اور تفعلنا، یعنی کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، تھرڈ پرسن فیمینین پلورل اور سیکنڈ پرسن فیمینین پلورل، ان دونوں سے نون کو ساقط نہیں کیا جائے گا. تو ایک ایگزامپل ابھی میں نے دی، اتریدنا ان تقرأن الکتب یا اخوات. تو ان تقرأنا یہاں پر آپ نے استعمال کیا، اتریدنا ان تقرأنا آپ نے استعمال کیا. ایک دوسری ایگزامپل لیجئے. طالبات باغ میں بیٹھنا چاہتی ہیں. The female students want to sit in the garden. تو تريد الطالبات ان يجلسن في الحديقة. تريد الطالبات ان يجلسن في الحديقة. تو ان يجلسن یہاں پر دیکھیں یجلسن، یجلس یجلسان یجلسون، تجلس تجلسان یجلسن، یہ ہے جمع مؤنث غائب، تھرڈ پرسن فیمینین پلورل. یہاں سے نون کو ڈراپ نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ نون التانیث ہے. اگر اس کو ہم نے ڈراپ کر دیا تو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ کس طرح کی فارم ہے، مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے، تو یہ علامت ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے ہم اس کو یہاں ڈراپ نہیں کریں گے، لیکن پیچھے جو چند مثالیں دی گئی ہیں وہاں سب ڈراپ کر دیا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب میں جو نون ہوتی ہے اس نون کو ڈراپ نہیں کیا جائے گا. باقی جگہوں پر جو نون ہے وہاں سے ہم ڈراپ کر دیں گے، جیسا کہ آپ نے ابھی ان دونوں ایگزامپلس کے ذریعے اچھی طرح سے دیکھ لیا. تو امید ہے اب اچھی طرح سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو ہم نے کافی تفصیل سے اس چیز کو دیکھ لیا. اب اس میں بہت سارے جملے ایسے آئیں گے جس سے یہ تمام رولز اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اب ایک چھوٹی سی چیز اور آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، وہ یہ ہے کہ ایک پریپوزیشن ہے کا. بہت سارے پریپوزیشن ہیں، 17 پریپوزیشنز ہیں عربک میں. تو آپ کے سامنے ابھی کچھ ہی آئے ہیں، 5-7 ہی آئے ہیں. آج ایک نیو پریپوزیشن انٹروڈیوس کیا جائے گا اور وہ ہے کا. کا کے معنی ہوتے ہیں لائک، یعنی طرح کے معنی میں آتا ہے. اس کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ مجرور ہوگا اور مجرور ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ کا استعمال کیا جائے گا. جیسے آپ نے کہا ساعتی میری گھڑی، کا ساعتی کا تیری گھڑی کی طرح ہے. تو کا ساعتی کا تیری گھڑی کی طرح، یہ جو کا ہے یہی طرح کا معنی دیتا ہے. یعنی مائی واچ is like yours or is like your watch.
تو یہ کا پریپوزیشن یہ لائک کا معنی، طرح کا معنی دیتا ہے. اس سے متعلق ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کا پریپوزیشن ہے یہ صرف ناؤن کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا استعمال پروناؤن کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کا کے بعد آپ کسی پروناؤن کو استعمال نہیں کر سکتی ہیں. حالانکہ سارے پریپوزیشن جو ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر پروناؤن کے ساتھ بھی مستعمل ہیں، لیکن کا جو ہے یہ پروناؤن کے ساتھ مستعمل نہیں ہوتا، صرف ناؤن کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب اگر کسی پروناؤن کے ساتھ استعمال کرنا ہو کا کو تو اس کے ساتھ مثل لگا کر کرتے ہیں، جیسے کمثلی، کمثلی لگا دیتے ہیں. جیسے ہوا کمثلی ہی، وہ اس کی طرح ہے، ہوا کمثلی وہ میری طرح ہے. تو کا اور پروناؤن کے بیچ میں مثل لایا گیا، مثل. تو اگر کا کو پروناؤن کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ کو تو ان دونوں کے بیچ میں آپ کو ایک ورڈ مثل آتا ہے، اس کو داخل کیا جائے گا، پھر استعمال کیا جائے گا. یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ ایک ورڈ عربک میں آتا ہے کل. کل کے معنی ہوتے ہیں سارے. تو یہ جو کل ہے یہ در حقیقت تاکید کے لیے آتا ہے. تاکید ایک باضابطہ کنسپٹ ہے عربک گرامر میں کہ کسی چیز کو ایمفیسس کے ساتھ بیان کرنا. تو جو چیز سینٹنس میں پہلے بیان کی جا چکی ہے اسی کے بارے میں مزید ایمفیسس ڈسکرائب کرنے کے لیے کل کا استعمال کیا جاتا ہے. کل کے بعد پروناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم کل کے بعد پروناؤن کا استعمال کریں گے تو جس چیز کی تاکید کی جا رہی ہے، جس چیز کے بارے میں ایمفیسس دیا جا رہا ہے سینٹینس میں، جو ناؤن ہے جس کے بارے میں ایمفیسس دیا جا رہا ہے، اس ناؤن کے اکارڈنگ ہونا ضروری ہے اس پروناؤن کا جو کل کے بعد آئے گا. جیسے آپ نے کہا حضرت طلاب، اسٹوڈنٹس حاضر ہو گئے، the students attended. تو الطلاب کے بعد آپ نے کہا کلہم، سارے کے سارے. حضرت طلاب کلہم، سارے کے سارے اسٹوڈنٹ حاضر ہو گئے. تو کلہم میں جو کل آیا ہوا ہے یہی وہ ورڈ ہے جو تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اب یہاں پر 3 چیزیں ہیں. ایک تو کل جو حرف التاکید ہے، یعنی تاکید اور ایمفیسس کے لیے لایا گیا ہے. دوسرے کس چیز کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے؟ طلاب کے بارے میں، یعنی تمام سارے کے سارے اسٹوڈنٹس آ گئے. دوسرا پوائنٹ آپ نے یہ دیکھا. تو جس چیز کے بارے میں تاکید کی جائے گی اس کو کہتے ہیں مؤکد، اس کو کہتے ہیں مؤکد. تیسرا پوائنٹ جو ذہن میں آپ کو رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کل کے بعد اس حضرت طلاب کلہم میں جو میں نے اگزامپل آپ کو دی ہے، کلہم میں جو ہم ہے یہ ہم الطلاب کے اکارڈنگ ہے. یہ الطلاب میسکولین پلورل ہے تو ہم کو بھی میسکولین پلورل لایا گیا ہے. اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو اس کے اکارڈنگ پروناؤن کے اندر تبدیلی آ جاتی. جیسے حضرت الطالبات کلہن ہو جائے گا. اب طلاب کی جگہ پر آپ طالبات لے آئیں تو کلہم کے بجائے کلہن ہو جائے گا. کلو کے بعد جس پروناؤن کو استعمال کیا جائے گا اس کے بارے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کلو سے پہلے جو ناؤن آیا ہے جس کے بارے میں ہم تاکید کرنے جا رہے ہیں، جس کو مؤکد کہا جاتا ہے، اسی کے اکارڈنگ کلو کے بعد آنے والے پروناؤن کا ہونا ضروری ہے. دیٹ از اٹ. یہ ہوا پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 4 میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ ایک پارٹیکل ہے یا کے معنی ہوتے ہیں اے، او، جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اوکیٹو پارٹیکل. عربک میں ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں حرف الندا. عربک میں جو ٹرمینالوجی ہے اس کے اکارڈنگ اس کو کہتے ہیں حرف الندا. جیسے آپ کہتی ہیں یا بلالو، اے بلال، یا رجلو، اے آدمی. ویری کلیئر.
تو یہاں پر آپ کو جو نئی بات بتانی ہے، اتنی بات تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر جو منادا ہے یعنی جس کو بلایا جا رہا ہے اس پر اگر الف لام ہے یعنی کہ وہ ڈیفینٹ ہے، لام التعریف اس پر ہے، تو ایسی صورت میں منادا کے بیچ میں اور حرف الندا کے بیچ میں یعنی یا کے بیچ میں اور منادا کے بیچ میں جس کو بلایا جا رہا ہے ایوہا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ایوہا، جیسے یا ایوہ الناسو، یا الناسو نہیں کہا جائے گا کیونکہ الناسو پر الف لام ہے. تو پھر ایک بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، حرف الندا یا کا استعمال اگر کسی ایسے ناؤن کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس پر الف لام ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ایوہا کا استعمال کیا جائے گا. قرآن میں بکثرت اس کا استعمال ہے. تو الناسو یہ ہو جائے گا یا ایوہ الناسو، اے لوگو. جس کو بلایا جاتا ہے اس کو اصطلاحی طور پر منادا کہا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 4 ہوا یہ. پوائنٹ نمبر 5 میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک فریز ہے حیا بنا. حیا بنا ایک کثرت سے استعمال کیا جانے والا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، وہ ہے حیا بنا. حیا بنا کے معنی ہوتے ہیں کم along، یعنی آؤ ساتھ کوئی کام کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسم الفعل، یعنی یہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے. یعنی ایک ایسے انداز کا اسم ہے جس کے اندر فعل کی بھی تاثیر پائی جاتی ہے، تو وہ ایک طریقے سے اسم بھی ہے اور ایک طریقے سے فعل بھی ہے، اسی لیے اس کو اسم الفعل کہا جاتا ہے. حیا بنا، جیسے کہا جائے کہ حیا بنا نذهب الى الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے چلتے ہیں. آؤ چلتے ہیں، آؤ کوئی کام کرتے ہیں، کم along، اس سینس کو دیتا ہے حیا بنا. اس کو کہتے ہیں اسم الفعل. اور بھی کئی ایک اسم الفعل ہیں، جیسے آہ کہتے ہیں، آہ یا آہی. یعنی جب ہم آہ کہتے ہیں عربک میں تو وی ایکسپریس پین، وی ایکسپریس سم سیڈ فیلنگس. تو آہ تو دکھنے میں ایسے ایک لفظ لگ رہا ہے لیکن یہ پورا ورب ہے، یعنی آہ یعنی کہ ایز اف آئی ایم ایکسپریسنگ، آئی ایم فیلنگ پین. تو دیکھنے میں تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ اسم ہے لیکن اندر سے وہ وربل ایفیکٹ اور وربل فورس بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اف ہے، اف جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب آئی ایم بورڈ. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں آمین، تو آمین دیکھنے میں اسم کی طرح لگتا ہے لیکن آمین سے وی آر ریکویسٹنگ سم ون، وی آر ریکویسٹنگ اللہ ٹو ایکسپٹ آور پریئرس. سو دس از آلسو اے ناؤن and this also has a verbal force at the same time. That is the reason we call these types of nouns or these types of structures as ismul fi'l. یہ ہوا پوائنٹ نمبر 5. پوائنٹ نمبر 6 میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی کبھی ہم پروناؤن ہذہ کا استعمال کرتے ہیں کسی ایسے اسٹرکچر کے ساتھ جو مضاف مضاف الیہ کا اسٹرکچر ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر ہم ہذہ کو بعد میں لاتے ہیں. یعنی یہ اس صورت میں ہے جبکہ اسم الاشارہ اور مشار الیہ دونوں ایک پارٹ ہوں، یعنی دونوں ہی مبتدا ہوں. ایک بار پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم اسم الاشارہ کا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کا استعمال کسی مضاف مضاف الیہ اسٹرکچر کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو اس مضاف اور مضاف الیہ اسٹرکچر کے بعد لاتے ہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اور مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر یہ ایک پارٹ بنتے ہیں سینٹینس میں. ایسا نہیں ہے کہ ایک سبجیکٹ ہو ایک پریڈیکیٹ ہو، بلکہ دونوں سینٹینس کا صرف ایک پارٹ بنتے ہیں. تو ایسی صورت میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا علبۃ الحلوہ.
علبۃ الحلوہ کے معنی ہوتے ہیں مٹھائی کا باکس، یعنی سویٹس باکس. تو اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ مٹھائی کا یہ ڈبہ، دس باکس آف سویٹس، تو آپ کو یہاں پر کہنا ہے علبۃ الحلوہ ہذہ، مٹھائی کا یہ ڈبہ. ہذہ علبۃ الحلوہ اگر آپ نے کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا سینٹینس یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے، یہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بن جائیں گے. لیکن علبۃ الحلوہ ہذہ اگر آپ نے کہہ دیا تو مٹھائی کا یہ ڈبہ. اسی طریقے سے آپ کہتی ہیں ھذا الکتاب، یہ کتاب. لیکن اگر آپ کو کہنا ہو کہ تاریخ کی یہ کتاب تو کتاب التاریخ ھذا. آپ کو کہنا ہو اسی طریقے سے کہ یہ بیڈ روم کو عربک میں کہتے ہیں غرفۃ النوم، تو آپ کو کہنا ہے غرفۃ النوم ہذہ، تمہاری یہ گھڑی، ساعتک ہذہ. اگر آپ نے کہہ دیا ہذہ ساعتک تو یہ تمہاری گھڑی ہے، ہذہ غرفۃ النوم آپ نے کہہ دیا تو یہ بیڈ روم ہے. لیکن غرفۃ النوم ہذہ یہ بیڈ روم کا سینس دے گا. اصل وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں، یعنی اگر ہم کہیں مضاف مضافلے کے ساتھ ہی ہم ہادہ کا استعمال کریں تو ہذہ غرفۃ النوم ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پھر تو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بن جائے گا. اور پھر ہم الف لام بھی داخل نہیں کر سکتے. ہذہ الغرفۃ والنوم نہیں کہہ سکتے کیونکہ غرفہ مضاف اور مضاف پر الف لام نہیں آتا. تو یہ مجبوری ہے، اس لیے اس طریقے کا اسٹرکچر بنایا جاتا ہے اس انداز سے. تو یہ ٹوٹل 6 points تھے. These were total 6 points and we covered all of them. And now we start the main book. Bismillah. حامد لزوجته. Hamid said to his wife, أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر? Where do you want to go after the Salah of Asr? حامد نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد کہاں جانا چاہتی ہیں. تریدینا، یہ یریدو، تریدو، اریدو، اس کی ہم نے اچھی پریکٹس کر لی ہے پہلے ہی. اب آپ کو یہاں غور کرنا ہے ان تذہبی، یہ تذہبینا تھا. آپ کو بتایا گیا کہ نون یہاں سے ساقط ہو جائے گا. جو فارمز آپ کو بتائی گئی ہیں پیچھے، ان میں سے یہ فارم بھی ہے، اور وہ ہے واحد مؤنث حاضر کی فارم، اور اسی طریقے سے جمع مذکر حاضر کی فارم، اور اسی طریقے سے جمع مذکر غائب کی فارم. تو یہ تذہبینا یہ واحد مؤنث حاضر ہے، یعنی کہ سیکنڈ پرسن سنگولر فیمینن ہے. تو یہ تذہبینا تھا، اب یہ ان کی وجہ سے، ان ناصبہ کی وجہ سے یہ ان تذہبی ہو گیا. آمنہ نے کہا، آمنہ said اريد ان ازور جارتنا التي زارتني امسی. I want to visit my neighbor who visited me yesterday. میں اپنی اس پڑوسن کی زیارت کرنا چاہتی ہوں جس نے کل ہماری زیارت کی. میں اپنے اس پڑوسن سے ملنا چاہتی ہوں جو کل مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی. I want to visit our neighbor who came to us to visit yesterday. زارا یزورو کے معنی ہوتے ہیں کسی سے ملنا، کسی کی زیارت کرنا. تو یہاں پر ہے ازورو تھا، یہ ازورا ہو گیا ان کی وجہ سے. تو آپ نے دیکھا ان نے واضح طور پر اس کو نصب دیا. حامد نے کہا ایمکنکی ان ترجعی قبل صلاة المغرب. Is it possible for you to get back before the salah of maghrib? کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم مغرب کی نماز سے پہلے واپس ہو جاؤ؟ کیا تمہارے لیے ممکن ہے
کہ تم مغرب کی نماز سے پہلے واپس ہو جاؤ. Is it possible for you to get back before the salah of maghrib؟ یہ یمکنو کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے بتایا گیا. ایمکنو کی ایک فیمیل سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، اگر کسی میل سے کیا جائے ایمکنو کا ہو جائے گا، دو لوگوں سے کیا جائے ایمکنو کما ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یہ بدلتا رہے گا. یہاں پہ نوٹ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان ترجعی، یہ ترجعی نہ تھا، تو لوٹتی ہے، ان کی وجہ سے یہ نون ساقط ہو گیا. آمنہ نے کہا یمکنو انشاءاللہ، انشاءاللہ اٹ از پاسبل، انشاءاللہ یہ ممکن ہے. حامد نے کہا ارجو ان تغسلی قمیصی الابیض بعد رجوعک من عند الجارہ، میں امید کرتا ہوں یا میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری سفید شرٹ دھو دیں پڑوسن کے پاس سے واپس آنے کے بعد، بعد رجوعکی اپنے واپس آنے کے بعد، من عند الجارتی پڑوسن کے پاس سے. I request you to wash my white shirt after you get back from your neighbor or from the neighbor. تو یہاں پر ان تغسلی، یہ تغسلی نہ تھا، ان نے اس نون کو ساقط کر دیا. تو یہاں پر جو مثالیں اب تک آپ نے دیکھی ہیں، ان تذهبی، ان ترجعی، ان تغسلی، یہ سب کے سب واحد مؤنث حاضر کے صیغے تھے جن کے اخیر میں نون آنا تھا، لیکن ان ناصبہ نے اس نون کو ختم کر دیا. آمنہ نے کہا سأغسلہ وأکویہ انشاءاللہ، آمنہ نے کہا I will soon wash it and iron it انشاءاللہ، میں ان قریب یا میں جلد ہی اسے دھو دوں گی، واش کر دوں گی اور اسے آئرن کر دوں گی، پریس کر دوں گی. حامد نے کہا این تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی، اے میرے لڑکوں، اے میرے بچوں، اس وقت آپ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے ان تذهبون تھا، یہ تذهبون، نون کو ختم کر دیا گیا. تو جمع مذکر حاضر کا جو نون ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. واحد مؤنث حاضر، جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب، ان تینوں کے نون کو ختم کر دیا جاتا ہے ان کی وجہ سے. لیکن یہ تذهبنا اور یذهبنا، تذهبنا یہ جمع مؤنث حاضر ہے اور یذهبنا یہ جمع مؤنث غائب ہے، ان دونوں سے نون کو ختم نہیں کیا جاتا ہے. آگے دیکھیے، حامد نے کہا این تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی، او مائی سنس where do you want to go؟ تو یہ ان تذهبون تھا، یہ ان کی وجہ سے تذهبوا ہو گیا. الابناء لڑکوں نے کہا نذهب الان الى المسجد، we will go to the mosque now، وبعد الصلاة نريد ان نذهب الى السوق لنشتري اقلاما ودفاتر ومساطر. Okay, we are going now to the mosque and after the prayer we want to go to the market. لنشتري in order to purchase، so that we purchase. This is لام التعلیل. لنشتري، لنشتري میں دیکھیے یا پر نصب آ گیا لام کی وجہ سے، اور یہ اقلاما و دفاتر و مساطر یہ سب کے سب مفعول ہیں، آبجیکٹس ہیں. اور اسی طریقے سے نرید ان نذهب، نذهب پر ان آیا تو جمع متکلم اور واحد متکلم پر بھی واضح طور پر نصب موجود ہوگا. And after the salah we want to go to the market in order to purchase, or so that we purchase pens, notebooks and rulers. اقلام
is the plural of qalam, and dafatir is the plural of daftar, and masatir is the plural of mistara. Dafatir and masatir, both these are diptotes, and aqlam is not a diptote. That is the reason aqlaman has accepted tanween, but dafatir and masatir have not accepted tanween. حامد نے کہا أين زملاؤكم, where are your classmates? ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع. They haven't come today to visit you as usual. كعادتهم, as is their habit, meaning as usual. كل أسبوع, each week. As is their practice or as is their habit each week. They haven't come today to visit you as usual each week. الأبناء, لڑکوں نے کہا, أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. They wanted to go today to the museum. المتحف کے معنی ہوتے ہیں museum. أن يذهبون تھا, یہ أن يذهبوا ہو گیا. أرادوا أن يذهبوا, they wanted to go today to the museum. حامد نے کہا یا بناتی أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى أتردن أن تذهبن معي. اے میری لڑکیوں, اے میری بچیوں, میں اس وقت ہاسپٹل جا رہا ہوں سلمہ کی عیادت کے لیے. کیا آپ سب میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ اتردنا, کیا آپ چاہتی ہیں؟ ان تذهبنا, جانا, معی, میرے ساتھ. اتردنا ان تذهبنا معی, کیا آپ سب میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ Oh my daughters, I am going now to the hospital in order to visit Salma. Do you want to go along with me? البنات, daughters نے کہا نعم, yes. The daughters said yes. Hamid said, ماذا تريدن أن تأخذن لها? آپ لوگ اس کے لیے کیا لینا چاہتی ہیں؟ ان تأخذنا, یہاں پر آپ دیکھیں یہ جمع مؤنث حاضر ہے. جمع مؤنث حاضر کی نون ساقط نہیں ہوگی, اور اسی طریقے سے جمع مؤنث غائب کی جو نون ہوتی ہے وہ بھی ساقط نہیں ہوتی ہے, یعنی ڈراپ نہیں کی جاتی ہے. حامد نے کہا ماذا تريدن ان تأخذن لها, what do you want to take for her? البنات, the daughters said, نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. ہم اپنے ساتھ حلوے کا یہ باکس لینا چاہتے ہیں. اب دیکھیے علبة الحلوى هذه, تو ہادہی کو بعد ملایا گیا. ہادہی علبۃ الحلوہ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ پھر یہ دونوں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کی طرح دکھنے لگتے, اور پھر علبہ پر الف لام بھی داخل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مضاف ہے, مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. تو نريد ان ناخذ معنا, we want to take with us علبۃ الحلوہ هذه, this box of the sweets. ان سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا, verily سلمہ loves this sweet a lot, یعنی واقعی سلمہ یہ مٹھائی بہت پسند کرتی ہے. حامد نے کہا اتردنا ان تأخذنا شيئا آخر, کیا آپ لوگ کچھ اور لینا چاہتے ہیں؟ Do you want to take something else, something more, کیا آپ لوگ کچھ اور لینا چاہتے ہیں؟ البنات, the daughters said, نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. دیکھیں پیچھے تاخذنا میں یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ بھی نون کو ساقط نہیں کیا گیا کیونکہ جمع مؤنث حاضر میں نون کو ساقط نہیں کیا جاتا ہے. اب یہاں اس جملے میں ہے نريد أن نأخذ, نأخذ میں ذال پر فتحہ واضح طور پر موجود ہے کیونکہ واحد متکلم جمع متکلم میں واحد غائب وغیرہ کی طرح واضح طور پر موجود ہوتا ہے نصب.
نريد أن نأخذ هذه المجلة, we want to take this magazine and this book, وهذا الكتاب وهذه الملابس and these clothes. ہم یہ میگزین اور یہ کتاب اور ان کپڑوں کو لینا چاہتے ہیں. حامد نے کہا ارجو الا تأخذنا هذه الاشیاء كلها, میری درخواست ہے کہ آپ لوگ یہ تمام چیزیں نہ لیں. الا تأخذنا یہ اصل میں منفی ہے, لا تأخذنا تھا تو یہ ان لگ گیا پیچھے, اور اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جمع مؤنث حاضر میں نون کو ساقط نہیں کیا جاتا ہے. اندرونی طور پر یہ منصوب ہی ہے, لیکن واضح طور پر کوئی ایسی چیز پائی نہیں جا رہی ہے. ارجو میں امید کرتا ہوں یا میں ریکویسٹ کرتا ہوں. ارجو یعنی I request you اللہ تأخذنا هذه الاشیاء كلها, not to take all these things. یہاں پر ایک چیز دیکھیں, یہاں پر دیکھیں الاشیاء ان چیزوں کو نہ لیں, کلہا یعنی تمام کو, یعنی ان تمام چیزوں کو نہ لیں. تو یہ کلہ یہ حرف التاکید ہے, کل جو ہے یہ حرف التاکید ہے, یعنی کہ امفیسس کریٹ کرنے کے لیے سینٹنس بھی یوز کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کسی چیز کے بارے میں امفیسس کرنا ہوتا ہوگا تو وہ الاشیاء ہے, ان چیزوں کو یعنی ان تمام چیزوں کو. تو یہ جو تمام ہے یہ امفیسس جو پیدا کر رہا ہے وہ اشیاء کے اندر پیدا کر رہا ہے. تو جس کے بارے میں امفیسس پیدا کیا جائے گا اس کو ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے المؤکد. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ کلہ کے بعد کوئی پروناؤن استعمال کیا جائے گا, اور اس پروناؤن کا مؤکد یعنی جس ناؤن کے بارے میں تاکید کی گئی ہے اس کے اکارڈنگ ہونا ضروری ہے. اور الاشیاء یہ اریشنل ناؤن ہے, اور اریشنل ناؤن فیمینن سنگولر کے برابر ہوتا ہے, اسی لیے ہا پروناؤن لایا گیا ہے یہاں پر. تیسرا پوائنٹ آپ کو ذہن میں یہاں پہ یہ رکھنا ہے, یہ جو کلہ ہے, کلہ کا جو اعراب ہوگا, جو گرامیٹیکل اسٹیٹس ہوگا, ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو کہ مؤکد کا ہوگا. ہذہ الاشیاء میں اشیاء یہ مفعول بہ ہے, تو کلہ بھی مفعول بہ ہوگا, یعنی مفعول بہ کی طرح اس کا اعراب ہوگا. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. ارجو اللہ تأخذنا هذه الاشیاء كلها, I request you not to take all these things. فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة, because the hospital does not allow بدخول أشياء كثيرة, the entry of many things. یعنی بہت ساری چیزوں کی انٹری کی اجازت نہیں دیتا ہے ہسپتال. فا کے معنی ہوتے ہیں بیکاز. فإن المستشفى کیونکہ ہسپتال لا يسمح اجازت نہیں دیتا ہے بدخول اشیاء کثیرہ بہت ساری چیزیں اندر لانے کے لیے. Because the hospital does not allow to bring in many things. أين خدیجة, where is خدیجہ, وعائشة اور عائشہ, وأم کلثوم اور ام کلثوم. أيردنا أن يذهبن معنا, کیا وہ سب ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں. ایردنا ان یذهبن معنا, کیا وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں. Do they want to go with us. اب دیکھ لیے ان یذهبن, یذهبن یہ جمع مؤنث غائب ہے. آپ کہتی ہیں نا یذهب یذهبان یذهبون, تذهب تذهبان یذهبن, تو یہی ہے جمع مؤنث غائب. ان ناصبہ کے باوجود بھی یہ نون ساقط نہیں ہوگا. ایردنا ان یذهبن معنا, کیا وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں. Do they want to go with us. احدى البنات, لڑکیوں میں سے ایک نے کہا لا ادری. این ہن, I don't know where they are, یعنی مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں. اظن انہن ما رجعن من المدرسہ, مجھے لگتا ہے کہ وہ اسکول سے واپس نہیں آئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ اسکول سے واپس نہیں آئی ہیں. رجع کے معنی ہوتے ہیں واپس آنا, آپ کو معلوم ہے.
اوکے. اب یہاں پر جو اظنو آیا اس کے بارے میں آپ کو تمام تفاصیل معلوم ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. حامد نے کہا حیا بنا یا بنات، اے لڑکیوں آؤ، آؤ چلتے ہیں. حیا بنا آؤ یعنی کم along. یا بنات اے لڑکیوں. یہ دیکھیے حیا بنا، اس کے بارے میں میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتایا کہ یہ اسم الفعل ہے، یعنی ایک طریقے سے یہ اسم بھی ہے اور اس کے اندر وربل ایفیکٹ بھی موجود ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں تمارین. اجب عن الاسئلة الآتیہ، آنسر the following questions. آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے. ماذا يريد الابناء ان يشتروا من السوق، لڑکے بازار سے کیا خریدنا چاہتے ہیں. What do the sons want to purchase from the market. اب آپ کو جواب دینا ہے. يريدون ان يشتروا من السوق اقلاما ودفاتر ومساطر. They want to purchase from the market pens, notebooks and rulers. Number 2. ماذا تريد البنات ان يأخذن لسلمى، لڑکیاں سلمى کے لیے کیا لینا چاہتی ہیں یا کیا لے جانا چاہتی ہیں. What do the girls or daughters want to take for Salma. يردن أن يأخذن علبة الحلوى لسلمى. They want to take the box of sweets for Salma. وہ سلما کے لیے مٹھائیوں کا باکس لے جانا چاہتی ہیں. نمبر 2. صحیح ما یلی، کریکٹ دا فالوئنگ، مندرجہ ذیل جملوں کو صحیح کریں. نمبر 1. آمنۃ بنت حامد، آمنہ حامد کی لڑکی ہے، یہ انکریکٹ ہے. آمنۃ زوجۃ حامد، آمنہ حامد کی بیوی ہے. اس کے بعد ہے تريد آمنۃ ان تزور اختہا، آمنہ اپنے بہن کی زیارت کرنا چاہتی ہے، یعنی اپنے بہن سے ملنے جانا چاہتی ہے. یہ انکریکٹ ہے. صحیح ہے تريد آمنۃ ان تزور جارتہا، آمنہ wants to visit her neighbor. نمبر 3. قال حامد لزوجته اغسلی مندیلی الازرق. حامد said to his wife, wash my blue handkerchief. حامد نے اپنی بیوی سے کہا میری نیلی ہینکی کو دھو دیں. یہ انکریکٹ ہے. کریکٹ سینٹنس ہے قال حامد لزوجته اغسلی قمیصی الابیض، یعنی حامد نے اپنی بیوی سے کہا میری سفید شرٹ دھو دیں. حامد said to his wife, wash my white shirt. Number 4. يريد الأبناء أن يذهبوا إلى السوق قبل الصلاة. The boys want to go to the market before صلاة. یعنی لڑکے نماز سے پہلے بازار جانا چاہتے ہیں. یہاں پر صحیح سینٹنس ہے یرید الابناء ان يذهبوا الى السوق بعد الصلاة، یعنی لڑکے نماز کے بعد بازار جانا چاہتے ہیں. The boys want to go to the market after the salah. Number 5. اراد زملاء الابناء ان يذهبوا الى حديقة الحيوانات. لڑکوں کے کلاس میٹس زو جانا چاہتے تھے. حدیقۃ الحیوانات بولتے ہیں زو، چڑیا گھر. The classmates of the boys wanted to go to the zoo. تو ان يذهبوا یہ نون ساقط ہو گیا یہاں سے، اور اس میں ہمیں جو سینٹنس کریکٹ کرنا ہے
وہ ہے ان يذهبوا الى المتحف، یعنی میوزیم کرنا ہے، الى حدیقۃ الحیوانات کی بجائے الى المتحف کرنا ہے، یعنی the classmates of the children or boys wanted to go to the museum. حدیقۃ الحیوانات کے معنی زو اور متحف کے معنی ہوتے ہیں میوزیم. نمبر 6 یرید حامد ان يذهب الى المستشفى مع زوجته. حامد اپنی بیوی کے ساتھ ہاسپٹل جانا چاہتا ہے. حامد wants to go to the hospital with his wife. یہاں پر ہوگا مع بناتی، مع زوجته کے بجائے یہاں پر ہوگا مع بناتی، یعنی حامد wants to go to the hospital with his daughters، یعنی حامد اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی لڑکیوں کے ساتھ ہسپتال جانا چاہتا ہے. اب یہاں پریکٹس ہوگی. یسأل المدرس کل من الطلاب هذا السؤال. ٹیچر ہر اسٹوڈنٹ سے، تمام طلبہ سے یہ سوال پوچھے گا. The teacher will ask the following question all of the students. کیا ہیں کوشچنس وہ؟ ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ What do these students want؟ یعنی ان طلبہ کو کیا چاہیے، یہ سوال ہوگا. وَيُجِيبُ الطَّالِبُ وَيَقُولُ، اور اسٹوڈنٹ جواب دے گا اور کہے گا هؤلاء يريدون ان، یعنی هؤلاء يريدون ان. سوال ہوگا ماذا يريد هؤلاء الطلاب، یہ اسٹوڈنٹ کیا چاہتے ہیں. اب اسی کا جواب دینا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ جواب دے گا اس کا اور اس میں ان کا استعمال کرے گا. جیسے هؤلاء يريدون ان يذهبوا الى الملعب، کہ یہ سب پلے گراؤنڈ جانا چاہتے ہیں. مختارا من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے سلیکٹ کرتے ہوئے. دیکھیے آگے انہوں نے ہنٹس دے دیے ہیں. یذهبون الى الملعب، يسكنون في مهاجر الجامعة، يجلسون في الصف. تو ماذا يريد هؤلاء الطلاب کے ذریعے جو سوال کیا جائے گا تو اسٹوڈینٹس کو جواب دینا ہے هؤلاء يريدون ان کہنے کے بعد نیچے والے جو جملے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. تو فار ایگزامپل سب سے پہلے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے هؤلاء يريدون ان يذهبوا الى الملعب، they want to go to the playground. اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ کو کہنا ہے هؤلاء يريدون ان يسكنوا في مهاجع الجامعة، they want to stay in the university hostels. یہاں پر اہم چیز جس کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ان ناصبہ کا استعمال کیا جائے گا، جس کی وجہ سے مضارع کے ساتھ ان ناصبہ کی جو قواعد ہیں اس کو آپ کو اپلائی کرنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے. کہاں نون ساکت ہوگا، کہاں نہیں ہوگا، کہاں پر واضح طور پر فتحہ موجود ہوگا. تو یہ سب لوگ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنا چاہتے ہیں. یجلسون فی الصف الاول، اب اس کو آپ کو بنانا ہے هؤلاء يريدون ان يجلسوا في الصف الاول، they want to sit in the first row، وہ لوگ پہلی صف میں بیٹھنا چاہتے ہیں. نمبر 4 آ رہا ہے جو آگے، یرجعون الى المہاجع بعد الحصة الثانیہ. تو هؤلاء يريدون ان يرجعوا الى المہاجع بعد الحصة الثانیہ، they want to come back to the hostels after the second period. اس کے بعد یفتحون النوافذ، نمبر 5 پہ. تو هؤلاء يريدون ان يفتحوا النوافذ، they want to open the windows، وہ کھڑکیوں کو کھولنا چاہتے ہیں. يأخذون هذه المجلة إلى بيوتهم، هؤلاء يريدون ان يأخذوا هذه المجلة إلى بيوتهم. دیکھیے هؤلاء يريدون ان، یہ تو لگانا ہی لگانا ہے آپ کو. اب باقی یہ جو سینٹینسز دیے ہوئے ہیں ان کو لینا ہے اور نصب کا جو رول ہے جب ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو اپلائی کرنا ہے، نون وغیرہ کو ساقط کر دینا ہے جہاں ضرورت ہے. تو یہ لوگ اپنے گھروں میں یہ میگزین لے جانا چاہتے ہیں. They want to take this magazine to their
homes. يغسلون وجوههم. هؤلاء يريدون أن يغسلوا وجوههم. They want to wash their faces. وہ اپنے چہرے دھونا چاہتے ہیں. يضربونني. هؤلاء يريدون أن يضربونني. یہ سب لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں. They want to beat me. يقرؤون القرآن. هؤلاء يريدون أن يقرؤوا القرآن. They want to recite the Quran. وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. يدخلون المكتبة. هؤلاء يريدون أن يدخلوا المكتبة. They want to enter the library. يقولون لك شيئا. هؤلاء يريدون أن يقولوا لك شيئا. یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. They want to say something to you. يسألونك سؤالا. هؤلاء يريدون أن يسألوك سؤالا. They want to ask you some question. يأكلون. هؤلاء يريدون أن يأكلوا. یہ سب کھانا چاہتے ہیں. They want to eat. يشربون القهوة. هؤلاء يريدون أن يشربوا القهوة. They want to drink coffee. یہ کافی پینا چاہتے ہیں. یزورون المدیر. هؤلاء يريدون ان يزوروا المدیر. They want to visit the director. وہ ڈائریکٹر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا اور آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمع مذکر غائب کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ان کا استعمال کیا گیا ہے اور نون کو ساقط کر دیا گیا ہے جیسا کہ رول ہے. نمبر 4. تأمل ما یلی. مندرجہ ذیل سینٹنسز کے بارے میں سوچیں. Think about the following. الف. A. ہوا یذهب. وہ جاتا ہے. ہوا یرید ان یذهب. وہ جانا چاہتا ہے. تو ہوا یذهب he goes. ہوا یرید ان یذهب he wants to go. ہی تذهب she goes. وہ جاتی ہے. ہی تريد ان تذهب. وہ جانا چاہتی ہے. she wants to go. انت تذهب you go. تم جاتے ہو. انت تريد ان تذهب you want to go. دیکھیے ان جس سینٹنس میں آیا ہے اس کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ منصوب ہے. آگے بڑھتے ہیں. انا اذهب. میں جاتا ہوں. I am going اور I go. انا اريد ان اذهب I want to go. نحن نذهب. ہم سب جاتے ہیں. We go. نحن نريد ان نذهب we want to go. تو یہاں پر اصل میں اس اے میں اے کیٹیگری میں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اذهب ہے اور نذهب ہے اور اس سے پہلے جو ایگزامپلس آئیں اس میں یہ تھا یذهب تذهب اور تذهب. یعنی یہ پانچوں جو فارمز ہیں اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو چار ہی ہیں کیونکہ تذهب تذهب ظاہری طور پر تو دونوں ایک ہیں بھلے ہی ڈیفرنٹ فارمز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ان پانچوں پر نصب واضح طور پر موجود ہے. اب با میں آئیے. جو کچھ رول میں نے سب سے اول نمبر پر بتایا ہے شروع میں یہ اسی کو اگزامپل کے ذریعے کلیریفائی کر رہے ہیں. با میں دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں ہم یذهبون. وہ سب جاتے ہیں. دے گو. ہم یریدون ان یذهبوا. یہاں سے نون ختم ہو گیا یعنی جمع مذکر غائب سے نون کو ڈراپ کر دیا گیا. انتم تذهبون. تم سب جاتے ہو. یو گو. انتم تريدون ان تذهبوا you want to go. تم سب جانا چاہتے ہو. تو یہ جمع مذکر حاضر سے نون کو ڈراپ کر دیا گیا. انتی تذهبین. تو جاتی ہے. you go. انتی تريدین ان تذهبی you want to go. تو جانا چاہتی ہے. تو یہاں پر واحد مؤنث حاضر میں بھی نون کو ساقط کر دیا گیا ہے لیکن جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کی جو نون ہے اس کو ساقط نہیں کیا جاتا ہے حالت النصب میں ان کے ساتھ. یہ دوسرا ہوا. اب سی دیکھیے جیم میں یہ رول آ گیا. ہن یذهبن. وہ سب جاتی ہیں. دے گو.
ہن یریدنا ان یذهبنا وہ سب جانا چاہتی ہیں، یعنی یہاں ان آنے کے بعد بھی جمع مؤنث غائب سے نون کو ساقط نہیں کیا گیا. انتن تذهبنا آپ سب جاتی ہیں، انتن تذهبنا آپ سب جاتی ہیں. یو گو انتن تریدنا ان تذهبنا یہاں پر بھی جمع مؤنث حاضر سے نون کو ساقط نہیں کیا گیا. تو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کی جو نون ہوتی ہے اس سے ساقط نہیں کیا جائے گا نون کو حرف نصب کے استعمال کی صورت میں. نمبر 5 دیکھیے، ضع فی الاماکن الخالیہ الفعل یذهب مسندا الى الضمائر المناسبہ. Put in the blank the verb يذهب using it with appropriate pronouns. جیسے يريد الطلاب أن يذهبوا إلى المتحف غدا. The students want to go to the museum tomorrow. یعنی طلبہ کل میوزیم جانا چاہتے ہیں. تو اب طلاب ہے پلورل تو أن يذهبوا آئے گا. نمبر 2، یا اسامہ أتريد أن تذهب إلى مكتب البريد لتأخذ البرقية. O Usama, do you want to go to the post office to take the telegram? اے اسامہ کیا تم ٹیلی گرام لینے کے لیے پوسٹ آفس جانا چاہتے ہو؟ تو یہ ان تذهب یہاں آئے گا. نمبر 3، أنا أريد أن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. I want to go to my country في عطلة الصيف in the summer holiday. میں گرمی کی چھٹی میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں. تو انا اريد ان اذهب. نمبر 4، يريد عمي ان يذهب الى جدة ليشتري سيارة. میرے چچا ایک کار خریدنے کے لیے جدہ جانا چاہتے ہیں. یہ لیشتریہ میں جو لام ہے یہ لام التعلیل ہے، ریزن اور کاز کو بتاتا ہے. My uncle wants to go to Jeddah to purchase a car. Number 5، أين تريدنا أن تذهبنا بعد الدرس يا أخوات. Oh sisters, where do you want to go after the lesson. اے بہنوں آپ سب سبق کے بعد کہاں جانا چاہتی ہیں. نمبر 6، نحن نريد أن نذهب إلى باکستان في الأسبوع المقبل. We want to go to Pakistan next week, the coming week. في الأسبوع المقبل یعنی آنے والے ہفتے میں. ہم سب آنے والے ہفتے میں پاکستان جانا چاہتے ہیں. نمبر 7، اخواتي يريدن ان يذهبن الى المكتبة هذا المساء. My sisters want to go to the library this evening. میری بہنیں آج شام لائبریری جانا چاہتی ہیں. نمبر 8، امي تريد ان تذهب الى الصيدلية لتشتري دواء. My mother wants to go to the pharmacy. الصيدلية pharmacy لتشتري دواء to purchase to buy medicines. میری ماں دوا خریدنے کے لیے فارمیسی جانا چاہتی ہے. تو یہاں پر تذهب آئے گا، ان تذهب واحد مؤنث غائب. نمبر 9 ہے متى تريدين ان تذهبي الى المستشفى لعيادة الخالة يا ام کلثوم. اے ام کلثوم تم خالہ کی عیادت کے لیے ہاسپٹل کب جانا چاہتی ہو. او ام کلثوم when do you want to go to the hospital to visit your maternal aunt. Number 10، یا اخوان اتريدون ان تذهبوا الى حديقة الحيوانات اليوم. اے بھائیو کیا آج آپ سب لوگ زو جانا چاہتے ہیں. ان تذهبوا یہاں آئے گا. او brothers do you want to go to the zoo today. آگے دیکھیں نمبر 6، اکمل کل من الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب. Complete
each of the following sentences by putting or by using an appropriate فعل مضارع. Number 1, خرج الطلاب من الفصول. خرج الطلاب من الفصول سبب الضوضاء. اب آپ کو یہاں پر پر کرنا ہے، تو جو ورڈ پر کرنا ہے آپ کو لِيَعْرِفُوا، so that they know. عرف يعرف کے معنی ہوتے ہیں جاننا. خرج الطلاب من الفصول لِيَعْرِفُوا سبب الضوضاء. The students came out of the classrooms so that they know the cause of the noise. الضوضاء بولتے ہیں نوائز کو، سبب کے معنی کاز، یعنی اسٹوڈینٹس کلاس روم سے اس لیے نکلے تاکہ وہ شور کا سبب جان سکیں. لِيَعْرِفُوا آپ کو یہاں ڈالنا ہے. نمبر 2، من أي إذاعة تريدون أن تسمعوا الأخبار يا إخوان. Oh brothers, from what radio station do you want to listen to the news? اے بھائیو، آپ سب لوگ کس ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سننا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو لگانا ہے تسمعو. نمبر 3 پر ہے یا زینب ایمکنکی ان تکتبی هذا العنوان باللغة الفرنسية. اے زینب، کیا تو یہ ایڈریس فرینچ لینگویج میں لکھ سکتی ہے؟ ایمکنکی، کیا تو کر سکتی ہے؟ ان تکتبی، کہ یہ لکھ دے، هذا العنوان، یہ ایڈریس، باللغة الفرنسية، فرانسیسی لینگویج میں. او زینب، can you write this address in French? اے زینب، کیا تو یہ پتہ، کیا تو یہ ایڈریس فرانسیسی لینگویج میں لکھ سکتی ہے؟ تو یہاں پر آپ کو لگانا ہے تکتبی. نمبر 4، خرجت الطالبات الجدد ليذهبن إلى المديرة. نئی طالبات نکلیں باہر تاکہ وہ ڈائریکٹر کے پاس جائیں. The new students came out or left so that they go to the director. تو یہاں پر آپ کو لگانا ہے يذهبن. نمبر 5، جاء هؤلاء الطلاب إلى الجامعة الإسلامية من بلاد مختلفة ليدرسوا. These students came to the Islamic University من بلاد مختلفة from different countries. ليدرسوا so that they can study or in order to study. So these students came to the Islamic University from different countries to study. اللغة العربية والقرآن والحديث والفقه والتوحيد، to study Arabic language, the Quran, Hadith, Fiqh and Tawheed. Tawheed meaning monotheism, theology. So these students came to the Islamic University from different countries to study Arabic language, Quran, Hadith, Islamic law and Islamic theology. Tawheed, Islamic theology, doctrine, creeds. Number 6، أتريدن أن تشربن القهوة يا بنات. اے لڑکیوں، کیا آپ سب قہوہ پینا چاہتی ہیں؟ Oh daughters, do you want to drink coffee? تو یہاں پر آپ کو لگانا ہے تشربنا. نمبر 7، یا ایھا الاخوان لا تخرجوا من الفصل قبل ان يخرج المدرس. اے بھائیو، ٹیچر کے نکلنے سے پہلے آپ لوگ کلاس روم سے نہ نکلیں. تو قبل ان یخرج، یخرج یہاں پر لگانا ہے. اخرجوا بعد ما يخرج وادخلوا الفصل قبل ان يدخل. اخرجوا بعد ان يخرج یعنی اس کے نکلنے کے بعد نکلو. وادخلوا الفصل قبل ان يدخل، اور اس کے داخل ہونے سے پہلے کلاس میں داخل ہو جاؤ. So leave after he leaves
and enter the classroom before he enters. Number 8. أنت خرجت من الفصل لتشربي الماء أليس كذلك؟ تو کلاس روم سے پانی پینے کے لیے نکلی، أليس كذلك؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ Didn't you? نمبر 7. اب یہ پورا ہوگا، یا آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی آپ کو پریکٹس کرائے گا کہ کہاں کہاں آپ کو مناسب انداز میں فعل مضارع کا نصب کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ نمبر 7. تأمل ما یلی. Think about the following. المضارع المرفوع، یعنی مضارع جب نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے تو کیسے کیسے ہوتا ہے، اور مضارع جب منصوب ہوتا ہے پھر کیسے ہوتا ہے، اور علامت النصب کیا ہے۔ دیکھیے المضارع المرفوع کی پہلی لسٹ دیکھیے، یذهب وہ جاتا ہے، اس میں جو علامت الرفع ہے وہ ضمہ ہے، یعنی با پہ ضمہ ہے، پیش ہے، تو یہ ہوا مضارع مرفوع۔ المضارع المنصوب میں دیکھیے یذهب، یہ با پر فتح آ گیا، یہ اس وقت آئے گا جب اس سے پہلے کوئی حرف ناصب ہو، the particle that gives نصب۔ اس میں علامت النصب کیا ہے، یہ فتحہ ہے، با پر جو فتحہ ہے۔ اور یذهبون میں نون کا موجود ہونا، ثبوت النون، نون کا ثابت ہونا یعنی نون کا موجود ہونا، یہ علامت ہے رفع کی۔ اور یذهبو میں نون کا ڈراپ ہونا، حذف النون، نون کا حذف ہونا یعنی نون کا اومیشن یا ڈراپ ہونا، یہ علامت ہے کہ یہ حالت النصب میں ہے۔ تذهبو میں با پر ضمہ ہے، یہ علامت الرفع ہے، اور تذهبا میں فتحہ ہے، یہ علامت النصب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تذهبنا میں، یہ تذهبنا مبنی ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مبنی کہتے ہیں جو انچینجیبل ہوتا ہے، انٹرنلی ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا، انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہ منصوب ہے، لیکن ظاہر میں کوئی ایسی علامت نہیں ہوگی۔ تذهبنا جو ہے یہاں پر یہ بھی مبنی ہے، تذهبو میں ضمہ ہے اور تذهبا میں فتحہ ہے۔ تذهبونا میں ثبوت النون یعنی نون کا موجود ہونا ہے، جس کی وجہ سے مرفوع ہے۔ تذهبو میں حذف النون ہے، یعنی تذهبونا کو جب آپ حالت النصب میں استعمال کریں گی تو نون کو حذف کر دیا جائے گا اور تذهبو ہو جائے گا۔ تذهبینا میں نون کا ثابت ہونا، نون کا موجود ہونا، یہ علامت ہے کہ یہ حالت الرفع میں ہے، لیکن جب اس کو نصب میں استعمال کیا جائے گا، اس سے پہلے کوئی پارٹیکل لایا جائے گا تو یہ ہو جائے گا تذهبی، یعنی نون کو حذف کر دیا جائے گا۔ تذهبنا یہ مبنی ہے، اور پھر یعنی حالت الرفع والی بھی اور حالت النصب والی بھی دونوں ہی مبنی ہیں، یعنی انچینجیبل ہیں۔ مبنی کہتے ہیں ایسے ورڈ کو عربک میں جو انچینجیبل ہو، یعنی انٹرنلی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ اس کنڈیشن میں ہے، لیکن ایکسٹرنلی اس پہ کچھ ظاہر نہیں ہوگا۔ اذهبو میں علامت الرفع ضمہ ہے اور اذهبا میں یہ فتحہ ہے، نذهبو میں ضمہ ہے اور نذهبا میں فتحہ ہے۔ بہت زبردست چارٹ ہے، اس کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فعل مضارع کے ساتھ جب حرف ناصب کا استعمال کیا جاتا ہے تو کیا کیا تبدیلی آتی ہے۔ نارمل تو آپ کو معلوم ہی ہے پہلے سے۔ نمبر 8 تأمل ما یلی، مندرجہ ذیل کے بارے میں غور کریں۔ تھنک اباؤٹ دا فالوئنگ۔ اللہ، یہ اللہ دراصل میں ہے ان لا، یعنی ان ناصبہ ہے اور لام جو ہے نفی کے لیے ہے۔ ارجو ان تدخلا، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اندر جائیں۔ آئی ریکویسٹ یو ٹو انٹر۔ ارجو اللہ تدخلا، آئی ریکویسٹ یو ناٹ ٹو انٹر۔ ارجو اللہ تدخلا، آئی ریکویسٹ یو ناٹ ٹو انٹر۔ تو یہ اللہ جو ہے یہ ان لا تھا۔ ارجو ان تجلس ہونا، آئی ریکویسٹ یو ٹو سٹ ڈاؤن ہیئر، اور پلیز سٹ ڈاؤن ہیئر۔ ارجو اللہ تجلس ہونا، آئی ریکویسٹ یو ناٹ ٹو سٹ ڈاؤن ہیئر، پلیز ڈونٹ سٹ ڈاؤن ہیئر، برائے مہربانی یہاں نہ بیٹھیں۔ نمبر 9 کا کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ بھی ایک پریپوزیشن ہے، حرف جار ہے، یہ طرح کا معنی دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے حرف من حروف الجر، دس از ون آف دی prepositions۔ نمبر 1 هذه المدرسة كالمسجد، یہ مدرسہ مسجد کی طرح ہے۔ this مدرسہ is like a مسجد۔ هذه القهوة كالماء،
یہ قہوہ پانی کی طرح ہے، یہ کافی پانی کی طرح ہے. دس کافی از لائک واٹر. نمبر 3 حامد کسلان کا سمیلی ہی، حامد اپنے کلاس میٹ کی طرح سست ہے. حامد از لیزی لائک ہز کلاس میٹ. تو یہ دیکھیے کا زمیلی ہی. اور ساعتی کا ساعتی کا مائی واچ از لائک یور واچ اور مائی واچ از لائک یورس. تو یہ کا ساعتی کا میں سا سے پہلے کا آیا ہوا ہے. تو یہ 4 سینٹینسز انہوں نے آپ کو دیے کاف پریپوزیشن کو سمجھانے کے لیے. اس کے بارے میں نے جو پوائنٹ شروع میں بتایا تھا اسے یاد رکھیں کہ یہ پروناؤن کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا ہے. البتہ اگر پروناؤن کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو کاف اور اس پروناؤن کے بیچ میں مثل کا استعمال کیا جائے گا، مثل کا اضافہ کیا جائے گا، پھر کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. عادتن کے معنی ہوتے ہیں ہیبٹ، کسٹم، اس کی پلورل ہے عادات. متحفن کے معنی ہوتے ہیں میوزیم، عجائب گھر. علبتن کے معنی ہوتے ہیں پیکٹ، باکس، بنڈل، اس کی پلورل ہے علب. اور ملابس کے معنی ہوتے ہیں کلاتھس، یہ ملبسن کی پلورل ہے لباس. حدیقۃ الحیوانات کہتے ہیں زو کو، چڑیا گھر کو. اور صیدلیتن کہتے ہیں فارمیسی کو. صیدلیتن کہتے ہیں فارمیسی کو، دواخانہ جہاں سے ہم دوا حاصل کر سکیں. تو الحمدللہ ہم نے لیسن نمبر 18 مکمل کر لیا. جلدی انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.